حیات درست رہے، زندگی کا جڑا گزر بسر ہے اچھا ہو جائے۔ اج آیت نمبر 14 قل للذین آمنوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے وہ انہاں لوگوں کے آمنوا جڑے ایمان لائے، یغفروا کی کہہ دے وہ تو معاف کر دیں۔ قل للذین آمنوا ایمان والے کو تسی کہہ دو کہ یغفروا معاف کر دیں، للذین ان لوگوں کو معاف کر دیں لا یرجون ایام اللہ کہ جڑے امید نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے دنوں کی۔ ایمان والے نے اس آیت کے اندر حکم کیا جا رہا ہے کہ تسی درگزر کر دو، معاف کر دو، کن لوگوں کو معاف کر دو کہ جڑے اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ کے دن کو خاص کیوں کیا گیا تھے؟ مطلب یہ کہ جڑے تاریخی دن بن جاتے ہیں، جس دن فرعون غرق ہویا وہ بھی تاریخی دن بن گیا، جس دن موسیٰ علیہ السلام کی یاد ملی وہ بھی تاریخی دن بن گیا۔ اس طرح سے جڑے جنہوں نے نہیں یاد رکھتے کہ جنہوں نے نہیں پتا کہ اللہ کی پکڑ کتنی ہے، فرعون پکڑیا گیا نا، وہ دن خاص بن گیا۔ اور جڑے نہ اس دن کی امید رکھتے ہیں کہ وہ پکڑ کے آ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس دن کی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح رحمت کر کے نجات دے دیتا ہے، انہوں نے تسی کر دو درگزر کر دو، معاف کر دو۔ کیوں معاف کرنا وا؟ لیجزی قوم بما كانوا یکسبون، تاکہ انہوں نے بدلہ دیتا جائے اس چیز ہے جو کماتے سی۔ ایمان والے کو یہی کیا گیا ہے کہ تسی معاف کر دو۔ ایمان والے کو مومن تو ویسے ڈرتا رہتا ہے، مومن تو دو کام کے اندر رہتا ہے، یا تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور دوسرا کی کرتا ہے اللہ کی پکڑ کو ڈرتا رہتا ہے۔ مومن تیسری چیز جانتا ہی نہیں، 24 گھنٹے اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ اللہ انہوں معاف کر دے گا، اپنی رحمت نہ سن ٹپا دے گا، ٹھیک ہے، نال ڈرتا رہتا ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے میری پکڑ بھی نہ آ جائے۔ اللہ نے کہا کہ جہاں دنیا سے زیادتی کرے کافر ہے، تو اللہ زیادتی کر رہے ہیں اور انہوں ایک ٹینشن نہیں ہے کہ اللہ پکڑے گا نہیں پکڑے گا، اللہ کے دن کا ٹینشن نہیں ہے کہ تسی انہوں معاف کر دو، میں آپ پہ بدلہ لے لوں گا، تسی معاف کر دو میں آپ پہ بدلہ لے لوں گا۔ اگر بندہ بدلہ لے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ بدلہ لے گا نا پھر کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اور اتنے ہے کہ بڑا بڑا پیغام ہے کہ معاف کر دیتا کرو، بڑی بڑی فضیلت ہے۔ اسی جب بدلے لیتے جانے ہیں، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفسه شیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک اپنی ذات واسطے کبھی کسی کو بدلہ نہیں لیا۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی ہے نا، ذاتی معاملے سے آپ علیہ السلام نے آج تک انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ اگر آپ علیہ السلام نے کسی نے غصہ کیا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے، سوائے دین کو، جب دین کی گل آ جاتی سی آپ علیہ السلام غیرت مند سی، اللہ تعالیٰ کے معاملے سے حیا نہیں سی کرتے، لیکن اپنا معاملہ بھی تو معاف کر دیتے سی۔ اور ایک تابعی ہے، ایک بڑے امام گزرے نے، واقعی مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں کا نام ان پر فرق یاد نہیں آ رہا، یا امام قاسم یا کوئی سی، انہوں نے ایک خوبی سی، جدوں بھی انہوں نے کوئی زیادتی کرے نا، اج زیادتی کی تھی یا مہینے بعد انہیں ملیا بات، ان کے اندر جو جیسا تین مہینے پہلے نہ بڑی بڑی ٹھگی لا کے سی زیادتی کر کے سی فلاں لڑائی دے لڑی جیڑی بھی زیادتی کی تھی، وہ کہتے سی یار گزری گلاں جیڑی نے یاد نہیں کری ہوئی، جڑے دن گزر گئے انہوں چھوڑو بس ان اگلی زندگی بسر کرو۔ ہر بندے نال تو معاملہ اس طرح سے کہ جس نے بھی زیادتی کی تھی، زیادتی تو بعد معافی منگن آ گئے، وہ ایک ہی گل کرتے سی گزرے ہوئے دن یاد نہیں کری دی ہوندی، فوت ہو گئے۔ ایک بندے کو خواب وچ آئے، امام قاسم نے جڑے بھی امام سے وہ خواب وچ آئے، تہذیب الکمال کے اندر بھی اور اس سیر اعلیٰ کو بڑھا دینے دونوں کتابیں واقعہ نقل لکھے ہوا۔ خواب وچ آئے تھے، خواب والے نے دیکھے، جس نے دیکھے خواب اس نے پوچھا تو تیرے نال اللہ نے کی کیتا وا، بچ گیا میں یا پکڑا گیا میں؟ اس نے کہا میں اللہ کی عدالت وچ گیا وا، میں نے تو بڑی ٹینشن سی کہ میں ماریا گیا، جدوں میں سامنے گیا تو اللہ کہتا بھائی تو جنت میں جا گزری گلا یاد نہیں کری تھی، تیری زندگی بسر کر کے آ گیا وا، انہوں چھٹ جڑے کس طرح گزارے، نیکی گزارے، بدی گزارے، ماڑی چنگی جس طرح یہ گزار کے آ گیا انہوں چھوڑ، ان تو میری جنت وارث بن جا، اس وجہ تو معاف کر دیتا کرو، کوئی نہیں خیر کوئی نہیں گزری گلا آج تسی انہوں نے معاف کر دے، وہ کل انشاءاللہ اللہ ساتھ کہہ دے گا یا تو اسے معاف کرتا سی، آج جب میں تیرے کو نہیں پوچھتا کہ کیا بدلے ہر چیز سے نہیں رہی ہوتی۔ اور اگلی آیت من عامل صالحا فلنفسہ، نیکی کرو گے تو اپنی جان واسطے نیکی، من عامل جس نے عمل کیا صالحا نیک فلنفسہ ہی اپنی جان واسطے۔ جی میں ساڈے سجن کہتے ہیں نا مال کمائے گا، مال کے وارث موجود آ، مال کی تقسیم ہو جائے گی، بھائی لے لیں گے، کوئی گھر والے جہے وارث بن کے لے لیں گے، علم تو کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اسی طرح جہاں تسی نیک عمل کر لو گے اپنی جان واسطے کرنا دے، اور مت سوچو کہ پیچھے آ کے تمہیں کوئی نیکی دے جائے گا، اس طرح ہوتا ہی نہیں۔
کس نے نیکی دینی ہے؟ میرا عمل کس کی فائدہ دے گا؟ نہیں، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے بھی جو نیکی دا عمل کیتا ہے، چھوٹا کیتا ہے، بڑا کیتا ہے، نیکی زیادہ سی تھوڑی سی نہیں، جیڑی بھی سی وہ اپنے آپ واسطے کر رہا ہے، وہ من اساء فعلیہ، اور اگر کوئی گناہ دا کام کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، وہ بھی اپنے واسطے کر رہا ہے۔ دونوں راستے اللہ نے دس دیتے ہیں۔ نیکی کرو گے اپنی آخرت بہتر کر رہے ہو، اپنی قبر روشن کر رہے ہو، اپنی قبر میں وسیع کر رہے ہو، اپنے آپ کو سرخرو کر رہے ہو اللہ دے ہاں۔ اگر گناہ کرو گے کسی دے تسی کوئی نہیں نقصان کر رہے، گناہ دے نال کدی نہ سمجھو کہ اسی کسی کو ڈال آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یار اگلے دے نقصان لے رہے ہوئے، نہیں، اگلے دے نقصان کی ہے، ذاتی نقصان تھوڑا جہا ہو جائے گا، لیکن اسی اپنی قبر میں تیرا کر رہے ہیں، اسی اپنی قبر اپنے تے تنگ کر رہے ہیں۔ اگر نیکی کرو گے قبر وسیع کر رہے ہیں آپ، جیڑا بھی عمل کرو گے وہ تو فائدہ میری ذات کو، میرے عمل دا فائدہ میری ذات کو۔ اگر اچھا عمل آ تو اچھا فائدہ آخرت بہتر ہے، اگر اچھا عمل نہیں ہے گا تو پھر مینوں نقصان ہے، جس طرح میں کیتا میں تو دنیا کے معاملے سے دنیا سے گزر گئی۔ لہذا ہمیشہ کوشش کرو کہ بندہ دیکھو نا کہ گناہ نہ کرے یا کوئی غلطی کرے تو اگلے نقصان نہ ہوگے۔ جیڑا بندہ اپنے آپ نال بھی مخلص نہیں ہے گا، جیڑا بندہ اپنے آپ پر مخلص نہیں، نماز نہیں پڑھتا، نماز کو نہیں پڑھتا، کماں وچ مصروف ہونا جی، تے نو ٹائم ہی نہیں ملتا سانو، اللہ دے ڈر ہے میں نماز نہیں پڑھا گا کہ اللہ تعالیٰ کا نقصان نہ ہو باللہ، نہیں، میں اپنے آپ کو خراب کر رہا۔ اور حقیقت حال عقل بھی یہ چیز تقاضا، عقل بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی، شریعت ساری سائڈ تے رکھ دو ایک منٹ واسطے، عقل کی گل مان لئی نا، عقل بھی کہتی ہے کہ جیڑا بندہ اپنے آپ نال مخلص نہیں ہے گا اس دے نال نرمی کرن دی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسی اپنے آپ کو مخلص نہیں ہے کہ اسی آپ جڑے ہیں اپنی ذات کو اسی نہیں بچانا چاہتے تو دوسرے سال کون بچائے گا؟ یہی اللہ نے قرآن میں کہا کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جڑا جڑی نیکی کر کے آئے گا لوگ اپنے واسطے کر کے آئے گا، ومن اساء فعلیہ، اور جڑا کوئی گناہ کم کر کے آؤ گے وہ بھی اپنے واسطے کر کے آؤ گے۔ ثم الی ربکم ترجعون، ایک دن ایسا آنا ہے ثم پھر الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف ترجعون، لوٹا دیے جاؤ گے۔ نیکی اور برائی دے بدلے واسطے، حساب کتاب واسطے ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہو جاؤ گے۔ نیکیاں کرو گے تو اپنی خوش قسمتی اور اپنے آپ کو بچا رہے ہو، کسی کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، کوئی ماں پیو ہو گئے پیچھے سارے سائڈ پہ رہ گئے، سب تو پہلے فائدہ میرا ہی ہے۔ اگر گناہ کرو گے تو اپنے آپ کو نقصان ہی ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو زیادہ تو زیادہ خیر دے کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سانو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اج اسی کہہ دیں کہ جڑے گزرے دن یاد نہیں کری گئے۔ اللہ کو امید ہے کہ انشاءاللہ جب کل قیامت والے دن جاواں گے اللہ کہتا ہے چلو تو کہتا سی نا کہ گزرے زندگی یاد نہیں کرے گی، اج تم ہی گزر جا سی، تیرے پچھلی پچھلی کہ تو کی کر کے نہیں کر کے اللہ سانو ایسے ایسے لوگوں نے شامل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔